ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تو اس موقع پر خلیل نے یہ دعا کی، رب واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میں بھی تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں بعد میں آنے والوں کی زبانوں پر میرا تذکرہ خیر کر دے۔ یہ وہ واحد پیغمبر ہے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ اکبر، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہے، نبی کی دعا قبول ہوئی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی زبانوں پر میرا تذکرہ خیر جاری فرما۔ یہ پیغمبر بھی کہہ رہا ہے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج رب العالمین اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں تھے، نہ اس کے بعد اللہ کبھی غصے میں ہوں گے۔ میں بھی تمہاری بات اللہ سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے بھی اللہ کے مسلم اس قانون کو توڑا ہے کہ اللہ نے کہا مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، میں نے اپنے مشرک والد کے لیے دعا کی۔ اذهبوا الی غیر، میرے علاوہ بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جاؤ موسیٰ کلیم کے پاس۔ لوگ موسیٰ کلیم کے پاس جائیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہو کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ وہی جواب، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج رب العالمین اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے اللہ کبھی غصے میں تھے، نہ اس کے بعد اللہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا۔ مجھے حساب و کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہو، میں اللہ سے کہوں کہ حساب و کتاب شروع کر، مجھے اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا، پھر اللہ مجھ سے کہہ دے کہ تو نے قبطی کو کیوں قتل کیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اذهبوا الی غیر، میرے علاوہ بھی کھڑے ہیں، جاؤ سیدنا عیسیٰ کے پاس، لوگ ان کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے کلمہ کن ہیں، آپ اللہ سے کہیں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، میں آج تمہاری بات اللہ رب العالمین سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب العالمین اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے اللہ کبھی غصے میں تھے، نہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کبھی غصے میں ہوں گے۔ میں اللہ سے حساب و کتاب کی بات کروں تو اللہ مجھ سے کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ اگر میں اللہ سے یہ بات کہوں، اگر میں اللہ سے یہ کہوں تو اللہ مجھ سے کہے گا کیا تم نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لینا؟ تو میں رب العالمین کو کیا جواب دوں؟ میں نہیں بات کر سکتا، میرے علاوہ بھی ایک ہے، اس کے پاس جائیے۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے شروع میں تمہید آپ کے سامنے باندھی تھی کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز بھی سجدہ، اور اللہ کے تقرب دینے والی چیز بھی سجدہ۔ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کا تقرب عبادت کی صورت میں، سجدے کی صورت میں۔ اللہ کے پیغمبر کا انداز دوسرے انبیاء سے مختلف ہے، سب انبیاء نے منع کر دیا۔ جب رحمت دو عالم کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے کہیے اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے، رحمت دو عالم کوئی جواب نہیں دیں گے، بلکہ رب العالمین کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ نبی نے اللہ کا تقرب کس چیز سے لیا؟ سجدے سے لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو خود حکم دیا تھا واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور اللہ کا تقرب حاصل کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے طویل ترین لمبا سجدہ کروں گا، اور اللہ اپنی حمد کے، اپنی تعریف کے وہ کلمات مجھے الہام کرے گا جو ابھی تک مجھے معلوم نہیں۔ میں ان کلمات کی وجہ سے رب العالمین سے دعا کروں گا۔ اس لمبے سجدے کے بعد اللہ کا غضب و قہر، اللہ کا جلال
ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محمد اپنا سر اٹھائیے، سل آپ سوال کیجئے تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ سر اٹھاؤ، جس کو چاہو جہنم میں بھیج دو، جس کو چاہو جنت میں ڈال دو، نہیں۔ افانت تنقذ من فی النار، پیغمبر جو جہنم میں گر گیا آپ اس کو جہنم سے نہیں نکال سکتے۔ نبی بھی سفارش کر سکتے ہیں، نبی بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سل آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے، اور ہر آدمی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ یہ رمضان مہمان ہے۔ کس نے کہا یہ مہمان ہے؟ یہ مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، پیغمبر آئے چلے گئے، رمضان اپنے ٹائم پہ ہے، یہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، ہم اس کو مہمان کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان آئے گا، ہر سال آئے گا، اور ہر سال آتا ہے رمضان۔ ہم اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے ہمارے دوست عزیز ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، لیکن آج ہماری صفوں میں نہیں ہے۔ رمضان خوش ہو رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے، میں رمضان مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ تو رمضان ہر سال آتا ہے، تو رمضان مہمان نہیں ہے، ہم مہمان ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے پاس موقع ہے کہ نہیں، زندگی وفا کرے نہ کرے، تو اس لیے جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ہم اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی اللہ سے مانگ لیں۔ نبی کی سفارش بھی، نبی کی شفاعت بھی انہی سجدوں سے حاصل ہوگی۔ جب ہم کثرت سے نوافل پڑھیں گے، کثرت سے لمبے لمبے سجدے کریں گے، تو نبی کی شفاعت ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اور چند دن رہ گئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے وزنوا، اپنا وزن خود کر لو قبل ان توزن، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کے میزان عدل میں لا کے تولا جائے۔ حاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کی عدالت میں لایا جائے محاسبہ کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، ہم نے اس کے اندر کتنی استغفار کی، کتنی اللہ سے معافی مانگی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے رمضان مبارک کا مہینہ بھی عام دنوں کی طرح گزر گیا، نہ اس کا کوئی مقام، نہ اس کا کوئی خیال، نہ اس کا کوئی احترام۔ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی اللہ سے نہ مانگ سکا، اللہ سے معافی نہ مانگ سکا۔ ہمارے پلے ہے کیا؟ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ بڑے بڑے مقام کے لوگ کس طرح کافر ہیں، اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت کیسی ہے ان کے اندر، جن کو اللہ نے معافی کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کو اللہ نے معصوم عن الخطا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ معاملہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت ان کے اندر لگی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اگر ان حالات میں ہماری موت آ جائے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑ جائے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں سرخرو کر سکے؟ ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری قبر کی وحشتوں کو
روشنیوں میں تبدیل کر سکے. قبر پہ سب کا، برزخ پہ سب کا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں. حشر کی سختیوں کو سب مانتے ہیں لیکن اس کے لیے تیاری نہیں. جہنم کو سب مانتے ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار اور کوئی تدبیر اور کوئی اس کے لیے ہم نے سوچ و فکر کا معاملہ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں وہ یقین نہیں ہے، وہ یقینی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب اور کتاب دینا ہے. ہمیں خوف نہیں ہے، ہمارے اندر ڈر نہیں ہے. ڈر اور خوف و خشیت کا معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اس قدر ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف میرے اندر اس قدر ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو جائے کہ سب کو معافی مل گئی سوائے ایک کے، میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. اور اللہ کی ذات پہ امید اس قدر مضبوط ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو جائے کہ سب گرفت میں آ گئے، سب پکڑے گئے، صرف ایک آدمی بچا ہے. اللہ کی ذات پہ امید اس قدر ہے، یقین کامل اس قدر ہے، میں سمجھوں گا کہ وہ خوش نصیب میں ہوں. الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی ذات پر امید بھی ہو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم 100% اللہ کی ذات پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں. اللہ معاف کرنے والے، وہ معاف کر دے گا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں دانا وہ ہے، سمجھدار وہ ہے کہ جو دنیا کی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے. والعاجز، بیچارہ، مسکین، بیوقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے. وَتَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے. جو اللہ کے کرنے کے کام تھے وہ ہم نے لے لیے، جو ہمارے کرنے کے کام تھے وہ ہم نے اللہ کو دے دیے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقها. زمین پر جو بھی دابہ ہے، چلتا پھرتا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی جان اس وقت تک موت سے ہمکنار ہو نہیں سکتی، جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو نہیں سکتا جب تک اپنے روزی کے بکھرے ہوئے ایک ایک دانے کو چن نہ لے، وہ موت کے حوالے ہو نہیں سکتا. لیکن ہمارا یقین نہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ایسے ہی معاف کر دوں گا. اس کے لیے کچھ حدود رکھے، کچھ اصول رکھے، کچھ قانون رکھے، کچھ طریقے بتائے. تو ہم نے اپنے کرنے کا کام اللہ کو دے دیا اور جو اللہ کے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. اس نے کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. میں صرف رازق نہیں ہوں، میں رزاق ہوں. مجھے معلوم ہے کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کس وقت کیا دینا ہے، سب کی ضرورتوں کو میں پورا کرتا ہوں. تو اس لیے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اہل ایمان، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان کی عباد الرحمن کی راتیں اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدوں میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے میں اللہ سے مانگتے کیا ہے؟ کہتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
ان عذابها کان غراما، پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ جہنم کی آگ بڑی ہولناک ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کو نرم نرم بچھونوں پہ بستروں پہ نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے قیام و سجود و قعود میں ملتا ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، ان کا معاملہ لمبے سجدے کرنے والوں کا یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے قیام و سجود میں اور استغفار کرنے میں گزرتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر رات کو اٹھے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ کے پیغمبر سے سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر کہاں چلے؟ عائشہ اٹھو، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی مانگی اللہ سے۔ اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ میں عائشہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور میرے گناہوں کو بھی پروردگار معاف کر دے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم دنیا کے معاملات کو کس طرح سدھارنا ہے بڑے اچھے طرح جانتے ہیں، کون سا کام کس سے کس طرح نکلوانا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو صرف ایک گر لے کر کے آتا ہے، صرف ایک ہنر لے کر کے آتا ہے، اور وہ ہنر کون سا ہے؟ وہ ہنر کون سا ہے؟ وہ رونے والا ہنر ہے۔ وہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، وہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ پیٹ میں درد ہے، وہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے اس کو صفائی کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں تو رونا ہے لیکن وہ رونے سے اپنے کام بنا رہا ہے۔ کیا بچہ رو کر اپنے کام اپنی ماں سے کروا سکتا ہے؟ تمہارا پروردگار تو تمہیں خود کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا کثیرا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تمہارا رونا اس قدر ہو اغسلوا وجوہکم بعیونکم، رمضان المبارک کی یہ سعادت مند الوداعی گھڑیاں الوداع ہو رہی ہیں ہم سے، یہ الوداع ہو رہی ہیں یا ہم ان سے الوداع ہو رہے ہیں۔ رمضان بھی آئے گا، جمعۃ المبارک بھی آئے گا، قیام بھی ہوں گے، پتہ نہیں ہم ہو یا نہ ہو، اس لیے اللہ نے جو موقع دیا اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ اللہ ہمارے گناہوں کی حد ہو سکتی ہے، ہمارے گناہ شمار میں آ سکتے ہیں، لیکن پروردگارہ تیری رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو خود کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ بنایا، سب کچھ بنانے کے بعد میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ تمہارے رب نے اپنے پاس ان خزانوں میں سے کچھ نہیں رکھا، تمہارے رب نے اپنے پاس رکھا ہے تو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے پاس رحمت رکھی ہے۔ تم آؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے، اور غلاف کعبہ پر بھی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ غلاف کعبہ اپنے زائر کے لیے، اپنے زیارت کرنے والے کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے گناہوں میں لتڑے ہوئے لیکن پریشان نہ ہونا، تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جو منوانا ہے منواؤ، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جایا کرتا۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، 70 سال اللہ کی نافرمانیوں میں، بغاوتوں میں، معصیتوں میں زندگی گزار دی لیکن اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ رب العالمین کہتا ہے کہ 70 سال کی نافرمانیوں کے باوجود بھی میں اس کو کوئی تانا نہیں دوں گا۔ ثم یستغفر اللہ، یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم،
रहीमा। ये 70 साल के बाद भी रब्बुल आलमीन को गफूर रहीम पाएगा। वो कहता है कि मेरी मेहरबानी का आलम ये है, मैं इस कदर अता करने वाला हूँ, मैं इस कदर दाता हूँ, मैं सबको माफ कर दूँ तो मेरी शान में कोई ज्यादती नहीं होती। मैं सबको जहन्नम में डाल दूँ तो मेरा मकाम नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं 5 साल के नहीं आया। मुझे वोट नहीं लेना किसी से कि ज्यादा मामला अच्छे करूंगा, अच्छे पैकेज दूंगा तो तरक्की मिलेगी, अगर अच्छे पैकेज नहीं दूंगा तो अगले साल हो सकता है कि मैं रब मुंतखब ना हो सकूं। वो कहते हैं अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूं, तुम सब जहन्नमी बन जाओ तो मुझे परवाह नहीं, तुम सब जन्नती बन जाओ तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि रब्बुल आलमीन की जात हादिस नहीं है, ज़माने के हालात उसको मुतासर नहीं कर सकते। तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हारे गुनाहों की हद है लेकिन मेरी मुआफी का कोई पैमाना नहीं है, मैं तुम्हें बगैर आना दिए तुम्हें मुआफ कर दूंगा। दुनिया में जाओगे वो आवाज आएगी कुछ लेके आओगे, कुछ लेके जाओगे, लेकिन रब्बुल आलमीन के दर से आवाज आती है कुछ ना लेके आओ, सब कुछ लेके जाओ, अपने गुनाहों की गठड़ियां लेके आओ, अपने बड़े बड़े गुनाहों को लेकर के आओ। अल्लाह पर मेरी रहमत इस कदर जोश में है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मैं इस कदर रऊफ हूँ, रहीम हूँ, मेहरबान हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को माफी नहीं करूंगा, मैं तो इस बात पे भी कादिर हूँ तुम्हारे बड़े गुनाहों को तुम्हारे लिए बड़ी नेकियों में भी तब्दील कर सकता हूँ। मैं फिर भी अल्लाहु समद हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं सकता। 84 साल नबी की खिदमत करने वालों को जहन्नम में भेज दूं, कौन पूछ सकता है? 84 साल तक नबी के खिलाफ जंगे लड़ने वाला शहादत है पढ़े और नबी उसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे, कौन उससे पूछ सकता है? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, तो उसकी बेनियाजी से फायदा उठाइए। तो अल्लाह ने हमें ये मौका अता किया है, आने वाले कल का पता नहीं है, कल कभी नहीं आएगा, कल आए तो हम पता नहीं किस हाल में हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। आइए अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के दर पे सवाली बन के आइए। वो खुद कहता है अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनी, तुम सब के सब मांगते हो, मोहताज हो, गनी ज़ात वो है। और नबी भी अल्लाह से यही दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंतल कविय्यु व नहनु ज़ुआफा, अल्लाह तू कवी है हम कमजोर है, अंतल गनिय्यु तू गनी है, नहनुल फुकरा हम फकीर है, नशकू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हवानना लन्नास। अल्लाह हम अपनी शिकायतें तेरे दर पे लेके आए हैं, हमारी शिकायतों को उनका मदावा कीजिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि रमजान की जो चंद घड़ियां रह गई ये भी गुजर जाए और हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार ना कर सकें, अल्लाह से माफ़ी ना मांग सके। आइए अल्लाह की तरफ पलट जाइए, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मोमिन अगर कामयाब होना चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, पैगंबर जब तक आप इनके अंदर हो अल्लाह इनको अज़ाब से दो चार नहीं करेगा। व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब कौमें इस्तिग़फ़ार करती हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगती हैं, इक़बाल जुर्म होती है, अल्लाह कहता है कि हम उनको माफ करते हैं, अपने आए हुए अज़ाबों को उनसे टाल देते हैं। सैयदना यूनुस अला नबीना की कौम का तज़किरा अल्लाह ने किया, जब उन पर अल्लाह का अज़ाब आया वो सारे के सारे मैदान में आ गए, अपने जानवरों को भी लेकर, हत्ता के जानवरों से भी उनके बच्चों को जुदा कर दिया, औरतों से दूध पीते बच्चों को जुदा कर दिया। वो कैफियत पैदा हुई, अल्लाह से इस कदर गिड़गिड़ा कर इस्तिग़फ़ार और माफी मांगी, आया हुआ अज़ाब अल्लाह ने कौम यूनुस से टाल दिया। ये सिर्फ एक कौम का प्रोटोकॉल है, वो सैयदना यूनुस अला नबीना का कि इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ने आए हुए अज़ाब को
نکال دیا. تو آئیے اللہ کے عذابوں کو روکنا ہے, اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آخری بات, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا بارشیں نہیں ہو رہی, کہا استغفار کرو. اور کہا جناب دوسرا آ گیا اولاد نہیں ہو رہی, فرمایا کہ استغفار کرو. اور تیسرا آ گیا کاروبار نہیں ہے, میں استغفار کرو. سائل نے کہا سوال ایک ہے, سوال مختلف ہے, جواب ایک ہے. میں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جب تم استغفار کرو گے اللہ تم پر بارشوں کا نزول فرمائے گا, تمہاری اولاد میں اللہ برکت فرمائے گا, تمہاری کھیتیوں کو اللہ سیرا. اس لیے استغفار اللہ سے کیجئے. آپ اکیلے ہیں تو تب بھی استغفار, تنہائی میں استغفار, بیٹھے ہوئے دوستوں میں استغفار. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری سیئات سے درگزر فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. محمد ہارون صاحب کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین ہارون صاحب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. عدالت میں ہے, روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہے, مکمل بستر پہ ہے, کیا ان کا روزے کا فدیہ دینا ہوگا؟ اب یہ نوعیت ہے کہ انہوں نے بیماری ان کی کیسی ہے, اللہ رب العالمین اگر امید ہے کہ ان کو صحت تندرستی دے گا, اور صحت تندرستی کے بعد اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے, جیسے کسی کو گردے کا عارضہ ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو اس صورت میں فدیہ دیا جائے گا جو کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکتا. اور جس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا کرم فرمائے گا, احسان فرمائے گا, جب میں ٹھیک ہوں گا تو انشاءاللہ روزہ رکھ لوں گا, تو یہ فدیہ دے سکتے ہیں اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ ان کو امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. پر اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو صحت تندرستی عطا فرمائیں گے, تو انشاءاللہ یہ روزے رکھیں گے. السلام علیکم, میری آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ میری بہنوں کے میٹرک کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین اس بچے کی بہنوں کو میٹرک کے امتحان میں کامیاب کریں. ویسے ہم بڑے امتحان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس موقع پر اس بڑے امتحان میں ہم سب کو کامیاب فرما دیں. وہ جو بڑا امتحان سرد ہے, لیکن بچے ہیں, ظاہری بات ہے محنت کرتے ہیں, ان کی یہی دنیا ہے, سب کچھ ہے. تو جتنے بھی بچے ماشاءاللہ اسکولوں میں ہیں, کالجز میں ہیں, جو ان کے امتحانات ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی کرے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. جو مجاہدین برسر میدان ہیں ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فرق بنيانهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا احفظنا من مصائب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بسم الله تربط ورزنا بريكة بازنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أنت الكبير ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه